अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके जवाब में सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब की एक धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी और समझने की आप कोशिश कर रहे होंगे। उस पर मैं कोशिश करूँगा कि अपना तज़िया पेश करूँ। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब को इस वक्त ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने PAF अकेडमी की पासिंग आउट परेड के मौके पर कुछ खिताब फरमाया था और मैंने उस दिन अपने व्लॉग में बताया था कि ये आसिम मुनीर साहब की फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर होती है उनकी स्पीच से कि वो पासिंग आउट करने वाले जो फ्लाइंग ऑफिसर्स थे और कैडेट्स थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, वहाँ उनसे खिताब कर रहे हैं और इस मौके पे वो सियासी बहस छेड़ बैठे हैं। शायद वो जो उनके साथ PTI के मामलात बहुत बुरी तरह उनके सींग फंस चुके हैं और वो समझ रहे हैं कि कौम इमरान खान के पीछे से हटने से तैयार नहीं हो रही और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने गुस्सा निकाला और फिर PTI पे भी और फिर आइन के आर्टिकल वाजे करने की कोशिश की, कौम को बताने की कोशिश की। तो वो मैंने उस दिन भी कहा था ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की फ्रस्ट्रेशन देख के पाकिस्तान भर के लोग परेशान होते हैं कि ये हमारे सिपा सालार को क्या हो गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके चंद ऐसे लोग जिन पे इल्ज़ाम है कि उनका ताल्लुक PTI के साथ है और वो 9 मई वाले दिन चढ़ दौड़े लाहौर कोर कमांडर हाउस पे और बाकी जो तनसीबात थी मिलिट्री की वहाँ वो चढ़ दौड़े किसी भी हालत में किसी भी आलम में। तो इसको इस हद तक इतना बड़ा हुआ क्यों बना दिया गया? एक वाक़े को अगर इतना रगेदना था तो उससे निकालना क्या था आपने? आज एक पूरा 1 साल होने वाला है, उसका उर्स कहें बरसी कहें क्या इसको नाम दें, ये तो वक्त और तारीख़ बताएगी कि इसका क्या नाम असल में नाम क्या होगा। फिल वक्त तो क्योंकि दबाव में है पाकिस्तान भर के अवाम, जर्नलिस्ट, मीडिया और राय आमा हमवार करने वाले या राय आमा बनाने वाले तमाम अहम इदारे और लोग, इसलिए इस वक्त तारीख़ इसके बारे में कुछ बेहतर फैसला नहीं कर पाएगी। हाँ, ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर फैसला होगा कि 9 मई को हुआ क्या था। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं क्या वो सच्चे थे या अहमद शरीफ चौधरी साहब का जो गुस्सा है ये बजा है? पहली बात कि उन्हें गुस्सा करने की ज़रूरत क्या थी? आसिम मुनीर साहब का मैंने आपको बताया और फिर 2 रोज़ पहले मैंने शाहीन साहबाई साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन मुस्तनद तरीन सहाफ़ी, वाशिंगटन DC होते हैं और अमेरिकन को बहुत बेहतर समझते हैं, उन्होंने मेरे साथ व्लॉग करते हुए कहा था कि अमेरिकन एम्बेसडर की PTI के वफ्द से जो मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिकन एम्बेसडर को रिक्वेस्ट की है कि आप PTI से बात करें और PTI वालों को कुछ मनवाएं हमारी शराइत पे। ये शाहीन साहबाई साहब ने कहा था, शायद उनके अलावा किसी और जर्नलिस्ट ने इस तरफ इशारा नहीं किया। और वो जो मैंने कहा था कि आसिम मुनीर साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उसके तसलसल में शाहीन साहबाई साहब की बात को और अमेरिकन एम्बेसडर की बात को देखा जाए और स्पेशली इन हालात में कि अमेरिकन एम्बेसडर की PTI के वफ्द से मुलाकात हमारे फॉरेन ऑफिस ने अरेंज की थी और उसे छुपाया नहीं गया था, उसे पब्लिक किया गया था। आगे चलते हैं। आज अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उनका लबो लहजा था, ये लबो लहजा उनकी उसी फ्रस्ट्रेशन की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पहले भी देखी थी जब अरशद शरीफ शहीद की शहादत का वाक़या हुआ, तो उसके बाद पूरे मुल्क में एक जान था और लोग आम आदमी परेशान थे क्योंकि अरशद शरीफ जैसा जर्नलिस्ट शायद ही हमारी मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री में कोई हो जिसने बबांगे दहुल हक को हक का, सच को सच का और झूठ के सामने डटकर खड़ा हो गया और बिल आखिर उसने जामे शहादत नोश किया। अरशद शरीफ के उस बेहमाना कत्ल पे पूरा पाकिस्तान सोगवार था और उस परेशानी और फ्रस्ट्रेशन और तजब्जुब की हालत में DGISI और DGISPR, उस वक्त DGISPR इफ्तिखार बाबर और जनरल नदीम अंजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको याद होगा जनरल नदीम अंजम साहब के पसीने छूटे हुए थे और किसी सवाल का उनसे कोई बेहतर मुनासिब जवाब नहीं बन पा रहा था और उस वक्त भी मेरे जैसे लोगों ने सवाल किया था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों थी। और तज्जिया करने वाले यही बताते हैं कि शायद उन्हें ये लग रहा था कि पूरी कौम ये समझ रही है कि अरशद शरीफ के कत्ल में बिलवास्ता या बिला वास्ता हमारे रियासती इदारों का अमल दखल है और वो अपनी वजाहत पेश करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे हैं। वजाहत कहाँ तक तस्लीम की गई और कहाँ तक नहीं, उसका जवाब सिर्फ अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा की वो दरख्वास्त है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, जिसमें उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGISI और उस वक्त के DGC का नाम लिखकर दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे शक है कि मेरे बेटे के कत्ल में ये लोग मुलव्वस हैं। उस एप्लीकेशन का क्या हुआ आज तक किसी को कुछ पता नहीं।
تو یہ میں صرف یہ واضح کر رہا ہوں کہ ضرورت کیوں پیش آئی. مجھے ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ وہی فرسٹریشن ہے, وہی کنٹینیوشن ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات اپنے ہماری اسٹیبلشمنٹ طے نہیں کر لیتی. لیکن اس کا فائدہ بھی ہوا اس پریس کانفرنس کا, آگے چل کے میں بتاؤں گا فائدہ کیا ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ احمد شریف چودھری صاحب نے بات کیا کی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا قوم نے دیکھا. حضور اگر قوم نے دیکھا تو پھر قوم مان کیوں نہیں رہی؟ درمیان میں سے 8 فروری بھی گزر گیا, آپ کو پھر 9 فروری کو جو کرنا پڑا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد بھی مسلسل جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگ آپ نے پی ٹی آئی سے تڑوائے, کتنی پریس کانفرنسیں کرائیں, کتنے الزامات کا آپ نے انبار اکٹھا کیا. پے در پے آپ نے 3-4 دنوں میں 3 اہم کیسز میں عمران خان کو 31 سال کی سزا دے دی, حتیٰ کہ اس کے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا اور اس کی اہلیہ کو بھی نہیں بخشا. اور اس سے آگے آپ کیا کچھ کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے جو پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے, چاہے ان کا پی ٹی آئی سے یا 9 مئی کے واقعے سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا, آپ نے انہیں بھی چن چن کر پکڑا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے. وہ سارے واقعات اب آہستہ آہستہ جو لوگ رہا ہو کے آ رہے ہیں یا جو سزا اپنی پوری کر کے آ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا مین سٹریم میڈیا پہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج بھی آپ کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ کتنے % ووٹ ملے اس پارٹی کو, اور آپ کی اس شکایت میں جو آپ 31% کہتے ہیں, آگے چل کے بتاتے ہیں کہ باقی آپ کے جن کے آپ ممدوح ہیں, جن کے آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کتنے % ووٹ ملے. آپ کہتے ہیں قوم نے دیکھ لیا. حضور قوم نے نہیں دیکھا, قوم نے صرف چند ویڈیو کلپس دیکھے ہیں. ان ویڈیو کلپس میں جو لوگ نظر آئے ہیں ان میں سے کچھ تو آپ نے پکڑ لیے, کچھ پکڑ لیے یا غائب کر دیے گئے. کیوں غائب کر دیے گئے اس سوال کا جواب نہیں ہے. جو پکڑے گئے ان میں سے کتنوں کو سزا ہوئی اور کتنوں کو سزا آپ نہیں دے پا رہے. کتنوں کی سزا, ان کی صرف ممکنہ سزا کے نتیجے میں آپ نے انہیں رہا کر دیا. تقریباً 20-22 لوگوں کو آپ نے رہا بھی کر دیا. جن لوگوں کو آپ نے پکڑا 1 سال گزر گیا, آپ ان سے یہ بات تسلیم کرانے میں یا پروف کرانے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے کہ واقعی وہ کس ارادے کے تحت وہاں گئے تھے ان تنصیبات پر. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں, اور کنیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسا کنیکشن جو عمران خان تک جا کر ملے. آپ کو ایسا کوئی سرا اب تک نہیں مل رہا کہ آپ عمران خان پر الزام براہ راست ڈالیں 9 مئی کا. اور وہ سرا اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ پوری پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے, پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ذاتی زندگی ایک طرف, اس کی سیاسی زندگی کے حوالے سے لوگوں کو پتہ ہے وہ ایسا ایک بگ ماؤتھ پرسن تھا کہ چھوٹے سے معاملے پہ بھی وہ فوراً کیمرہ آن کرواتا تھا اپنے سٹاف سے یا میڈیا والوں کو بلا لیتا تھا اور پھر گھنٹوں اس پہ تقریر کر دیتا تھا. تو اس کی سیاسی زندگی کا کوئی پہلو اس قوم سے چھپا ہوا نہیں ہے. ذاتی زندگی کے جہاں تک معاملات ہیں, ذاتی زندگی کے معاملات آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں, عمران خان کے بھی کمپیئر کر لیں, اور عمران خان کی ذاتی زندگی کے بھی معاملات چھپے ہوئے کسی سے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی ذاتی زندگی ذاتی ہے, ہمیں سیاسی زندگی پہ بات کرتے ہیں. سیاسی زندگی پہ اب تک جو کچھ اس کا رویہ تھا یا رفائی حوالے سے, سماجی حوالے سے اس کا جو رویہ ہے, اس پہ پوری قوم اسے شاباش دیتی ہے اور اسے 100/100 نمبر دیتی ہے. اس لیے آپ ابھی تک عمران خان کی سیاسی اعتبار سے آپ ابھی تک اس پہ الزامات تو لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا یا اس کے کہنے پہ یہ کیا گیا یا اس کی پارٹی نے یہ کیا یا اس کی پارٹی انتشاری ٹولہ ہے, لیکن آپ یہ بات ابھی تک ثابت نہیں کر پائے. اگر آپ ثابت کر پاتے تو آپ اب تک اسے سزا دلوا چکے ہوتے, کیونکہ کنیکشن کہیں سے نہیں مل رہا. لوگ گئے ہیں, لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ لوگوں نے ٹرائی کی ہے, لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ لوگ داخل ہوئے ہیں, لوگ مختلف آرمی کی جو تنصیبات تھیں یا یادگاریں تھیں وہاں لوگوں نے حملہ کیا, لیکن وہ کون لوگ تھے اور انہیں کہاں سے ہدایات مل رہی تھی, اس بات کا ابھی تک کچھ سرا نہیں ملا. اور پھر وہ جو کلپس لوگوں نے دیکھے کہ ملٹری کے ٹرکوں میں سے سول کپڑوں میں لوگ اتر رہے ہیں اور ان بلوائیوں میں شامل ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ مظاہرے کر رہے تھے ان مظاہرین میں شامل ہو گئے, اور پھر وہ مظاہرین کہاں جا کر پہنچے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. وہ جو فوجی ٹرکوں سے سول کپڑوں میں لوگ نکل رہے ہیں ان کے ویڈیو کلپس پہ ابھی تک آپ نے بندے سامنے لے کے آیا کہ یہ کون لوگ تھے, اور انہیں فوجی ٹرکوں میں لے کر کون گیا تھا, اور فوجی ٹرکوں سے اتر کے وہ پھر مظاہرین میں شامل کس طرح ہو رہے تھے. ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے. پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں اور جتنے آپ سے سوال پوچھے جائیں آپ گھما پھرا کے سارے الزامات پھر عمران خان پہ اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پہ لاتے ہیں, لیکن عدالتوں میں یہ آپ ثابت نہیں کر پا رہے. ملٹری کورٹس میں بھی آپ نے کیسز چلا لیے, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی چلا لیے, آپ سول کورٹس میں بھی چلا کے دیکھ لیں, آپ کہیں سے ثابت نہیں کر پا رہے. الزامات لگا رہے ہیں, الزامات پہلے بھی آپ لگا رہے تھے, 9 مئی 2023 کو بھی 9 مئی 2024 آ گیا ہے, ابھی تک وہ الزامات کا سلسلہ ہے. لیکن کیا آپ کو احساس ہے کہ اس معاملے کو اس حد تک آپ رگیدیں گے اگر, اور دوسری طرف آپ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر سے سرمایہ کار آئیں گے پاکستان میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے اربوں ڈالر کی.
اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب آپ پاکستان بھر میں اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھیں گے اور اس طرح پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت آپ کے اپنے بقول سب سے زیادہ ووٹ اس جماعت نے لیے، اس کے خلاف آپ اس طرح کا ایک محاذ کھڑا رکھیں گے، اور بے بنیاد محاذ، بے بنیاد اس وقت تک جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ بے بنیاد ہے۔ اس وقت تک پی ٹی آئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اسے فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے تو ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا۔ قوم 9 مئی کی پہلے دن سے مذمت کر رہی تھی، آج تک کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے کیا انہیں پکڑیں، انہیں سزا دیں، قصہ ختم کریں، اس چیپٹر کو کلوز کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپنا کام سیاسی جماعت کے طور پر کرنے دیں، تاکہ ملک میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو۔ لیکن شاید آپ چاہتے نہیں، آپ یہ بلیک میلنگ کے طور پر 9 مئی کے واقعے کو ان کے سر پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں، اس سے پہلے آپ نے جتنے اس طرح کے تجربے کیے وہ سارے آپ کے کامیاب رہے۔ آپ نے کبھی نواز شریف کو، کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، کبھی محمد خان جنیجو کو، کبھی میر ظفر اللہ جمالی کو، کبھی یوسف رضا گیلانی کو، جتنے سابق وزرائے اعظم کے خلاف ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان جو سلسلے بنائے ان میں سب میں وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن پہلی دفعہ آپ کو ایک ایسے لیڈر سے سامنا آپ کا پڑا ہے جو ایک روایتی سیاستدان نہیں تھا، جو اچانک سیاست میں آیا تھا سپورٹ سے، اور اسے آپ نے کہا کہ عمران خان اور ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ یہ معافی مانگ لیں اور آئندہ مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بن جائیں۔ شاید معافی اگر عمران خان کو مانگنی ہے تو آپ کو پہلے یہ پروو کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ غلط ان لوگوں نے کیا ہے جو کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں، وہاں توڑ پھوڑ کیا ہے۔ غلط ان لوگوں نے کیا ہے جو باقی ISI کے لوگوں کے دفاتر پر گئے ہیں مختلف شہروں میں، یا مختلف یادگاروں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، یا GHQ کے گیٹ تک جو پہنچے ہیں، غلط انہوں نے کیا ہے۔ وہ بالکل معافی مانگیں، انہیں سزا بھی دیں، لیکن عمران خان براہ راست جب ملوث نہیں ہے تو وہ معافی کیوں مانگے؟ اور وہ نہیں مانگے گا۔ شاید گزرتے وقت کے ساتھ جس طرح ابھی آپ کے ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جیب میں قرآن مجید لے کر پھر رہے ہیں اور جگہ جگہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو آگے چل کر معافی مانگنی پڑے۔ فی الوقت یہ نظر نہیں آتا کہ آپ مانگیں یا وہ مانگیں۔ اس وقت تک تو دونوں سٹینڈ سٹل اپنی اپنی پوزیشن پہ دونوں پارٹیاں کھڑی ہیں، جو کہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے، اور نقصان دہ ہے۔ تیسرا سوال، آپ نے پہلے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات سے انکار کیا اور پھر آپ مان گئے اور غصے میں مانے۔ آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کرا لی جائیں، لیکن فوراً آپ نے کہا کہ پھر جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات دھرنے کی بھی ہوں گی، فلاں بھی ہوں گی، فلاں بھی ہوں گی، فلاں بھی ہوں گی۔ آپ نے پوری ایک لمبی لسٹ گنوا دی۔ اگر وہ ساری لسٹ گنوانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس وقت آپ نے کام کروائے تھے سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ نے اس لیے کروائے تھے کہ اس وقت وہ عمران خان کے حق میں تھے، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان آپ کی مدد سے اس وقت کی حکومتوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، یا آپ اور عمران خان مل کے کر رہے تھے؟ کیا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی آپ مداخلت کرتے رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ خود اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں، تو اگر یہ تسلیم کر رہے ہیں تو کیا اس وقت کے تسلیم کر لیا جانا کیا آج جسٹیفائی کرتا ہے کہ آج آپ جو کر رہے ہیں اس کو جسٹیفیکیشن یہ بن جاتی ہے کہ آپ کل عمران خان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے کسی اور کے خلاف سازش، اس لیے آج کسی اور کے ساتھ مل کے آپ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ حضور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا اعتراف کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ چلیں اچھا ہوا آپ نے وہ سارے معاملات گنوا دیے جن کے بارے میں پہلے مورخ مشکوک لب و لہجے سے بات کرتا تھا کہ آپ کرتے تھے، اب آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں معاملات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات ہوں گی تو آبویسلی انگلی آپ کی طرف ہی اٹھے گی، اور آپ تو خود دعوت دے رہے ہیں اور آپ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی فیور کی گئی تھی، اس لیے عمران خان کی پارٹی بنی، اس لیے عمران خان نے وہ اکتوبر 2011 کا جلسہ کیا، اس لیے عمران خان نے دھرنا دیا، اس لیے عمران خان کی الیکشن میں کامیابی ہوئی، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی وہ آپ ہی اس میں پھر اگر ساتھ ملوث آپ تھے تو آپ اپنا گناہ تو تسلیم کر رہے ہیں۔ عمران خان جب آئے گا تحقیقاتی کمیشن کے سامنے تو وہ بھی اپنی پوزیشن واضح کر دے گا۔ اگر ثابت ہو گیا کہ وہ اس میں ملوث تھا اور وہ واقعی اس سے مستفید ہوا، اس نے فائدہ اٹھایا، تو قوم اس سے بھی بھگت لے گی۔ لیکن آج کے واقعہ کی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آج ایک بندے نے چوری کی، آپ کہیں جی کہ اس چوری کا جواب بعد میں دیں گے، آپ کے ابا نے کیا تھی، آپ نے دادا نے کی تھی، آپ کے پردادا نے چوری کی تھی، پہلے اس کا وضاحت کر لیں۔ آج کی چوری کی بات کریں حضور، جس کی قوم آپ سے آج جواب مانگ رہی ہے۔ اور یہ قوم وہ نہیں ہے جو 70، 80 اور 90 کی دہائی والی تھی، یہ 2024 والی قوم ہے جس میں 65% یوتھ ہے، اور یوتھ آپ کی یہ ساری پریس کانفرنسیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یوتھ نے پریس کانفرنسیں ماننی ہے تو پھر آپ کے بعد ایک اور بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس ساری پریس کانفرنس میں
ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन पूछे गए और आपने कुछ जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन सबसे अहम मसला कि अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप नहीं मानते कि पीटीआई का इल्ज़ाम गलत है, ये रियल था, तो फिर से इस सवाल का जवाब तो अभी तक आप नहीं दे सके कि लिबर्टी चौक से लेकर जनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस जो है, वहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप आबद मजीद रोड से जाएं या मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से जाएं, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में मौजूद रास्ते में तकरीबन 8 से 12 चौकियाँ, जिनमें पंजाब पुलिस की चौकियाँ भी हैं और आपकी मिलिट्री की भी 4 चौकियाँ हैं, वो सारी चौकियाँ अचानक गायब कैसे हो गईं? और वो लोग जिन्होंने वो चौकियां हटवाई थी, जो जहां जहां बैरियर्स रास्ते में लगे हुए, वो बैरियर्स जिन जिन लोगों ने हटवाए उनके खिलाफ क्या तहकीकात हुई, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपने तो उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब थे उस वक्त, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब को आपने प्रमोट कर दिया, और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि इन्हें तो 6 महीने का वक्त नहीं, इन्हें तो बहुत ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। और उनके सामने एक खुशामदी ताजर ने ये यहाँ तक कह दिया कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। आपकी ख्वाहिश है कि उस बंदे ने, जिसने ये सारे बैरियर रास्ते से, जिसकी निगरानी में हटवाए गए और कोर कमांडर हाउस तक बलवाइयों को जाने दिया गया, उसको प्रमोट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। आपकी ये ख्वाहिश है, आप लोगों की और आपकी सोच रखने वालों की ये भी ख्वाहिश है। बल्कि आप लोगों ने आईजी पंजाब उस्मान अनवर को तमगा उसने कारकर्दगी से बढ़कर आपने उसे तमगा इम्तियाज़ दिया कि ये उसने इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि पंजाब पुलिस बलवाइयों को कोर कमांडर हाउस तक जाने से रोकने में नाकाम रही। और फिर पीटीआई वालों का ये इल्ज़ाम कि रोकना कोई चाहता ही नहीं था, इसीलिए बाकायदा मंसूबे के तहत रास्ते से सारी रुकावटें हटाई गईं और वहाँ कामयाबी से उन बलवाइयों को, चाहे वो पीटीआई वाले थे या कोई और थे जिन्होंने वहाँ बलवा किया, उन्हें वहाँ जाने दिया गया और कुछ लोग वहाँ मुबैना तौर पर अंदर शामिल किए गए और मिलकर तोड़फोड़ की गई। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया गया उस्मान अनवर साहब आईजी को, और आप मजीद उन्हें प्रमोशन मिलने वाली आने वाले दिनों में। आखिरी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई है वो ये कि इससे पहले तक सूरत हाल मुबहम सी थी। होता यह है कि जब कहीं लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाए और लोग बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो जाएं, तो फिर अचानक एक वहाँ किरदार सामने आता है, तमाम जितने वहाँ लगड़ बगड़ होते हैं उन्हें साइड पे करके कहता है कि नहीं, मैं मुकाबला करूँगा इसके साथ। अहमद शरीफ चौधरी साहब, आप बतौर DG ISPR आप सामने आए, ऑब्वियसली आप एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आपने फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी बाकी पॉलिटिकल सियासी हरीफ हैं इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपने उन सबको साइड पे कर दिया है और आपने कहा है कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तानी अवाम है। अगर ये फैसला हो ही गया है कि बाकी सारे लगड़ बगड़ आपने साइड से हटा दिए, मैदान में आपने कहा कि आप मुकाबला 1 to 1 होगा, तो उसकी एक पहली झलक, पहला जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पहला पहलवान जो अखाड़े में उतरा है वो अहमद शरीफ चौधरी थे, और दूसरी तरफ से पीटीआई ने जो पहला पहलवान अखाड़े में उतारा है वो रऊफ हसन साहब थे। रऊफ हसन का डिजिग्नेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, और अगर DG ISPR को जिस तरह की उन्होंने तकरीर की वो टोटली एक पॉलिटिकल तकरीर थी, उनकी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका लबो लहजा पॉलिटिकल था, तो फिर ये कहा जाए और ये मान लिया जाए कि उनका ताल्लुक ISPR से नहीं था, अब वो पाकिस्तान अस्करी पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। तो पाकिस्तान अस्करी पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अहमद शरीफ चौधरी वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रऊफ हसन। मैं जिन लोगों ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं देखी, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देख लें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस मुकाबले में जो पहले 2 पहलवान मैदान में उतारे गए हैं उसमें कामयाबी किन का मुकद्दर ठहरी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वक्त निकाल कर देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान अस्करी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात इस मामले में तगड़े रहे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रऊफ हसन तगड़े रहे। और एक और बात कि जहाँ तक ये मामला है कि अहमद शरीफ चौधरी साहब को शायद ये तो अंदाज़ा है कि फ़ौजी का भाई होता है और वर्दी वाले का भाई होता है, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे फ़ौजी रिटायर हो या हाज़िर सर्विस हो, वो जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बंदा आर्मी में रहा है तो वो फ़ौरन सर से अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, और उन्हें ये पता चल जाए कि ये मुझसे 1 ग्रेड सीनियर था या 1 बैच सीनियर था, तो फिर वो उनका रिस्पेक्ट का प्रोटोकॉल भी अनअनाउंस्ड वहाँ डिक्लेयर हो जाता है और वहाँ सीनियरिटी भी वाजे हो जाती है। अब शायद वक्त आ गया है कि वो मज्जां दियां भैणां होंदियां, वो फार्मूला शायद अब पाकिस्तान के सियासतदान भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर खाकी वाला खाकी वर्दी वाले को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर गाउन वाले जज को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो फिर हम सियासतदानों को क्या मजबूरी पड़ी है कि हम हमेशा इस खेल तमाशे में आला कार बनते रहें।
شاید یہ مشکل بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض لیڈران کے لیے کہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جا کر مل جائیں یا عمران خان کے موقف کی تائید کریں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیرکوں میں واپس بھیجنے کی عمران خان کی اس جدوجہد میں اس کا ساتھ دیں، لیکن اعلانیہ وہ نہ بھی کر سکیں۔ لیکن اس وقت آپ کو بھی معلوم ہے، اور آپ تو ٹیپنگ کے ماہر ہیں، آپ بے شک ان سب لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کروا کے دیکھ لیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، جماعت اسلامی اور تمام دیگر بڑی پارٹیوں کے مین ان کے جو لیڈران ہیں، ان میں سے ایک گروپ ایسا تشکیل پا چکا ہے کہ جو دبے الفاظ میں یا کم از کم ڈرائنگ روم کی اپنی گپ شپ میں عمران خان کی فیور میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس وقت سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، عمران خان حق پہ ہے اور عمران خان کا ساتھ دیا جانا چاہیے۔ اسی لیے حضور آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی، اور آپ کو کامیابی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فرسٹریشن انتہا پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ کو عدلیہ کے 6 ججز کے لیٹر سے بھی کافی کچھ آشکار ہو چکا ہے، اور آپ کو میاں نواز شریف کے دبے کبھی کبھی انہیں خیال آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ میں کبھی انقلابی ہوتا تھا اور کبھی میں نے وہ بیانیہ مجھے کیوں نکالا والا پرانا بیانیہ اٹھا کے میاں صاحب اس کے اوپر سے گرد ہٹانا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی میاں صاحب اور ان کے میاں جاوید لطیف یا ان کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، تو آپ کو فوراً پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہمیں بیرکوں میں واپس بھیجنے پہ تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چند نام آپ کے سامنے لوں، جن میں اعتزاز احسن، رضا ربانی، فرحت اللہ بابر، تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ اسی طرح کے نام دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موجود ہیں کہ 1 سال سے آپ اس معاملے کو 9 مئی والے معاملے کو گھسیٹے جا رہے ہیں، رگیدے جا رہے ہیں، اور آپ نے عمران خان پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیونکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے، آپ کو کوئی ثبوت نہیں مل رہے، اور اب آپ کو یہاں سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا، بالخصوص ان حالات میں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا آپ کا کارندہ بھی بیک فٹ پر ہے، کیونکہ ان کی اپنی عدلیہ کے اندر جج صاحبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ باہر سے ہو یا اندر سے۔ اس ساری صورتحال میں جب آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ اب ہم اس طرح نہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ ڈال سکیں گے، اور آپ کو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ مین سٹریم میڈیا جیب میں کر لینے کے باوجود سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز آپ سے قابو نہیں آ رہے، اور پاکستان سے جو باقی جرنلسٹ وہاں آپ کے خلاف بول رہے ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پاکستان سے نکل جانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور جب وہ پاکستان سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ شاہد اسلم کی طرح، اور پھر وہ آپ کی تمام کارگزاری پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پبلک ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں میرے خیال میں آپ کو اپنی کوئی بیٹھک کرنی چاہیے، اس میں اس کا تجزیہ آپ کر لیں، کیونکہ ہم جب کریں گے تو ہم پر آپ الزام لگائیں گے کہ شاید ہم یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمیں زمینی حقائق کا نہیں پتہ۔ حضور زمینی حقائق آج کل دور نہیں ہیں، زمینی حقائق وہ ہیں جو آپ کی اس پریس کانفرنس میں تھے، زمینی حقائق وہ ہیں جو رؤوف حسن کی پریس کانفرنس میں تھے۔ جس بندے نے آپ 2 لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھ لی اور اس کا تھوڑا سا عمیق جائزہ لے لیا، اسے زمینی حقائق سارے پتہ چل جاتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن آپ سے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض ورانا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال جاری رکھیں، کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے اور تقویت بھی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔